لیکن آپ کہہ رہی ہیں صحیح نہیں. میں نے کبھی دیکھو واللہ اعلم میں نے نہیں دیکھا پہنا اصل میں کہ جدال باللتی احسن سے مراد یہ لیا گیا ہو کہ ان کو ہڈیاں ان کی روڈ واللہ اعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. حضرات جو آگے آیات آ رہی ہیں ان کا ایک بنیادی موضوع ہے وہ ہے نجوہ. اور نجوہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اسم ہے یعنی اسم مصدر ہے. کیسے؟ تناجا یتناجا تناجیا و نجوہ. تو نجوہ جو ہے وہ باب تفاعل سے اسم مصدر کے طور پہ آتا ہے. تو نجوہ کا مطلب کیا ہوگا؟ سرگوشیاں کرنا. لیکن یہ لفظ متناجین کے لیے بھی بولا جاتا ہے. متناجین کون ہے؟ جو سرگوشیاں کر رہے ہیں. قرآن مجید میں آیا نا کہ اذ ہم نجوہ. سورہ انبیاء میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اذ ہم نجوہ اذ یقول الظالمون ان تتبعون. سورہ فرقان میں ان تتبعون الا رجلا مسحورا. تو وہاں اذ ہم نجوہ کہا. تو وہاں کیا مراد ہوگی پھر؟ اذ ہم متناجون. اذ ہم متناجون. اسی طرح جو ہے وہ نجوہ مصدری معنی میں بھی آتا ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. نجوہ ہے کیا؟ نجوہ ہے ایسی بات کرنا کسی کی موجودگی میں خفیہ طریقے پر ایسے جسچرز دے کر کہ وہ شخص یہ سمجھے کہ میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے یا میرے متعلق انہیں کوئی ایسی خبر معلوم ہے جو یہ مجھے نہیں بتا رہے. جو حدیث مشہور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کنتم ثلاثہ فلا يتناجين الاثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. جب تم میں سے دو شخص ہوں تو وہ نجوہ نہ کریں تیسرے کو چھوڑ کر. کیوں؟ فإن ذلك يحزنه. اور یہی ہم آگے پڑھیں گے انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا. دوسری بات یہ ہے کہ ان آیات کا مخاطب کون ہے؟ سیدنا مجاہد رحمہ اللہ تعالی جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اصلاً مخاطبین ہیں یہود. اور یہود کیا کیا کرتے تھے کہ مسلمان گزرتے تھے کہیں سے, دو تین گزر رہے ہیں تو یہ بیٹھے ہیں, اچانک جیسے ہی دیکھا کہ آ رہے ہیں تو انہوں نے یوں خسر خسر شروع کر دی. یہ بتانے کے لیے کہ اچھا ہو سکتا ہے یہ سمجھتے تھے وہ جو غزوہ گیا ہے اس کے متعلق تو نہیں کوئی خبر پہنچ گئی ہے, وہ جو ہمارے بھائی بند سفر پہ ہیں ان کے متعلق تو نہیں پہنچی, بس کوئی ایسی بات لیحزن الذین آمنوا. بعض علماء نے کہا کہ اس کے مخاطبین ہیں منافقین. یہ بھی سلف سرائی یعنی پہلی رائے کیا تھی کہ یہ یہود ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ اس کے مخاطبین ہیں منافقین کہ وہ خود مجلس رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر یہ کام کرتے تھے. اب مجلس ہے اور مجلس کئی دفعہ طویل بھی ہو سکتی, تو اب وہ ہوتا ہے نا ہم بھی جیسے اب مجلسوں میں آج کل درسوں میں بیٹھ کے پیچھے پیچھے ہو کے موبائل پہ لگے رہتے ہیں. اسی طریقے میں جیسے ادھر سے وہ اس کے کان میں کوئی بات کر دی تو تیسرے بندے کو دکھانے کے لیے کہ یہ اب وہ اس کو دیکھ رہا ہے تو یوں کر کے باتیں کر رہا ہے. تو مجلس میں بیٹھ کے اس طریقے پر تاکہ اہل ایمان کے دلوں میں خوف اور حزن پیدا کیا جائے, تو یہ مجلسی آداب کے بھی خلاف ہے. تیسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو آیات آگے آ رہی ہیں یہ نجوہ فی نفسہ ممنوع ہے. یعنی نجوہ فی نفسہ وہ نجوہ کہ جس میں شر ہو, جس میں معصیت ہو, جس میں عدوان ہو, وہ ممنوع ہے, چاہے وہ مجلس رسول اللہ میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم یا غیر مجلس رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ جو آیات آگے آ رہی ہیں خاص طور پہ ان آیات کے مخاطبین یا منافقین ہیں یا یہود ہیں. ان پوری آیات کو کا اطلاق جو ہے وہ مسلمانوں پہ نہیں کیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جب یہ سمجھ لیا گیا نا کہ جو بھی مطلب ہم وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں, اور ہم نے بھی اپنی جیسے ایک تحریک اور جماعت اسی طریقے پر بنائی ہے جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. تو اب اس تحریک اور جماعت میں جو اللہ کے رسول کی تھی کچھ منافقین ہوتے تھے نا, تو کہا گیا کہ ہر جماعت میں بھی کچھ منافقین سے ہوتے ہیں جو جماعتی نظم کو خراب کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں.
تو وہ ان کا کام بھی کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام بھی نجوا ہوتا ہے، وہ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، کوئی فکر کے خلاف بات ہو رہی ہے، کچھ ایسی بات ہو رہی ہے، کسی نے یہ کر دیا. تو پھر وہ ساری آیات کے جو اصلاً خاص منافقین کے لیے تھیں، اور نجوا بھی اس لیے کہ کیا جاتا تھا اہل ایمان کو پریشان کرنے کے لیے. یہاں مسئلہ اہل ایمان اور خلاف اہل ایمان کا نہیں ہے، یہاں صرف ہم یہ کہیں گے کہ مجلسی آداب کے طور پہ مجلسی آداب میں نجوا پسندیدہ نہیں ہے. لیکن ان آیات کا اطلاق اس لیے نہیں ہو سکے گا کیونکہ یہ جو اگر نجوا ہو رہا ہے تو کیا پتہ کہ یہ معصیت اور عدوان کا ہے یا بر اور تقویٰ کا ہے. آپ کیسے فرق کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم تناجی کر سکتے ہو کہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقویٰ. تو بر اور تقویٰ میں تناجی ہو سکتی ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جب وہ پورا منہج وہاں سے لیا اور اس پورے منہج کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جماعت ہی بنائی تھی ایک خاص مقصد کے لیے، ہم نے بھی ایک خاص مقصد کے لیے جماعت ہی کو تشکیل دیا، وہ مقصد بھی بین ہی وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو پھر وہی احکام جو اس زمانے کے منافقین پر تھے چاہے صراحتاً نہ بھی منطبق ہو لیکن بتایا جائے گا دیکھو جماعت والی یہی آیات کوٹ کی جائیں گی. جماعت میں اسی طریقے پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ نجوا کرتے ہیں. جماعت میں اسی طریقے پر فکر کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا. کیا نہ آپ رسول اللہ ہیں، نہ آپ صحابہ ہیں، نہ آپ کی فکر وہ ہے یعنی کہ مطلب جس میں وہ قطعیت ہو کہ جو دین میں ہو. تو اگر کوئی اس کے خلاف کسی نے کوئی بات کی ہے اور اچھی نیت سے کی ہے اور وہ لیحزن الذین آمنوا نہیں ہے، نہ وہ منافق ہے نہ وہ یہودی ہے، تو اس پر ان آیات کا کیسے اطلاق ہو؟ زیادہ سے زیادہ آپ کیا کہیں گے کہ بھئی یہ مناسب بات نہیں ہے مجلسی آداب کے خلاف. لیکن اس میں تو نجوا شمار اور کس کو کیا جاتا ہے؟ اگر آپ گھر میں بیٹھ کے بھی دو بندے یہ کام کر رہے ہیں اور جب تک آپ کسی اس نظم میں ہیں تو آپ کا یہ کام کرنا بھی نجوہ شمار ہوگا. آپ لوگوں کی فکر خراب کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے دماغ جو ہے وہ الٹ رہے ہیں پلٹ رہے ہیں. کیا مطلب فکر خراب بھی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہاں تو دین کا مسئلہ ہے، یہاں تو مسئلہ کس کا ہے؟ دین کا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ آیات اسی طریقے پر نصاب میں شامل ہونے کے بعد، اور پھر آپ کہیں گے کہ اس کے کیا فرق پڑتا ہے، صرف مجلسی آداب بتا رہے ہیں؟ نہیں، انطباق ہوتا ہے، انطباق کہ فلاں لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ دیکھو یہ نجوا ہو رہا ہے. انطباق بھی کیا جاتا ہے اور اس طرح کی ایک ذہنیت بنتی ہے کہ جس میں یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں بھی لوگ اس طرح کریں. یہ کہنا زبان میں عام ہو جاتا ہے. حالانکہ آپ کیا تشبیہ دے سکتے ہیں بھئی نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے اور نہ یہ منافقین ہے کہ کہا جا سکے کہ اچھا وہ میدان احد میں 300 چھوڑ کے چلے گئے تھے تو کوئی بات نہیں یہاں بھی چلے گئے. کیا مطلب؟ کوئی تشبیہ ہے؟ مطلب اس طرح کی بات ہے. وہاں لوگ نجوا کرتے تھے تو یہاں بھی کریں. آپ تو ان آیات کو اپنے محل کے اعتبار سے سمجھے. مخاطبین کون ہیں ان کے؟ یا منافقین ہیں یا یہود ہیں، اور کلاہما کفار، دونوں ہی کیا ہیں؟ کافر ہیں. باقی واقعی یہ بات درست ہے کہ اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو آپ یہ لیکن اگر بالفرض آپ مجلس میں نہیں بیٹھے اور آپ اس مسئلے پہ کوئی علمی اور گفتگو فرما رہے ہیں، وہ نجوا کیسے شمار ہوگا؟ خود ہی سوچیے وہ نجوا کیسے شمار ہو سکتا ہے؟ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی علمی گفتگو نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں گے ہم بیٹھ کے علمی گفتگو کریں، وہ تو کفر ہی شمار ہوگا کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر وحی نازل ہوتی ہے. اب جو ان کا مخالف ہے، جو ان سے علمی اختلاف رکھے گا وہ کافر ہے. کون؟ رسول اللہ سے علمی اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں اس کے سوا جو کچھ ہے وہ نہ نجوا ہوگا نہ کچھ ہوگا، وہ تو بس ایک بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، غور و فکر ہو سکتا ہے، جدال ہو سکتا ہے، نقاش ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ جب وہ ذہن اس طرح بنا دیے گئے ہیں اور وہ سمجھ یہ لیا گیا تو سب اسی طرح سمجھ میں آتا ہے. اب پڑھیے آیات. اسی لیے دیکھیے اللہ کے علم سے بات شروع ہو رہی ہے. منافقین کو بتایا جا رہا ہے تمہیں نہیں پتا کہ جب تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا کون ہوتا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جب 5 ہوتے ہو تو چھٹا کون ہوتا ہے؟ اس لیے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات، کہ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں. الم ترا سے مراد ہے الم تعتقد. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے 2 مفعول آ رہے ہیں. آپ کے 2 مفعول تو نہیں آئے. اگر جملہ اسمیہ اس کا مفعول آ جائے
تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یسد مسد المفعولین. جملہ اسمیہ کیا ہے؟ الم تر. اس کے بعد جملہ اسمیہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. یہ جملہ اسمیہ اس رویت کا مفعول اول بھی ہے، مفعول ثانی بھی ہے، لہذا اب یہ رویت اعتقاد کے معنی میں ہوگی کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں، کہ آپ کا اعتقاد نہیں ہے، کہ آپ مانتے نہیں. اچھا پھر آپ کہیں کہ یہاں یہ لفظ ہی کیوں نہیں اختیار کر لیا جاتا کہ علم تعتقد، علم تظن، یا جو بھی علم توقن. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے علم تر؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علم تعلم، اور جو پہ آیا ہے علم تعلم ان اللہ لہ. اس میں جو امام راضی علیہ الرحمہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے علم پر دلائل اتنے قوی ہیں کہ گویا اللہ کا علم مانند مشاہدے کے ہیں. اگرچہ آپ اللہ کے علم کا مشاہدہ نہیں کریں گے کیونکہ علم معنی کی قبیل میں سے ہے جس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا. ایسا ہی ہے نا، صفت معنی ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علم. تو جو معنی ہوتے ہیں وہ مشاہد نہیں ہوتے آنکھوں سے، لیکن اگر وہ معانی اتنے قوی ہوں، ان پر اتنے دلائل قائم ہوں تو وہ مانند مشاہدے کے ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ علم ترا میں یہ اشارہ ہوتا ہے، ترا لے کر اس لیے آتے ہیں کہ گویا یہ تو اتنی ظاہر و باہر ہے تو معلوم ہونی چاہیے. اگر وہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے تو اس کا علم محیط بکل شیء ہے. تو علم ترا ان اللہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ما للعموم ہے. اب اس کے بعد بتایا کہ جو اصل بات تھی، اصل بات تو خیر یہی تھی لیکن اس پر جو تفریح آ رہی ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ. دیکھیں یہ جو ما یکون ہے، علماء نے کہا یہ ما کانا تامہ ہے. یعنی کانا تامہ کا مطلب ہوتا ہے واقع ہونے کے معنی میں، وجود میں آنے کے معنی میں. کون آپ کہتے ہیں نا، کون کا مطلب ہونا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کان اللہ علی کل شیء قدیر، تو وہ کانا ناقصہ ہوتا ہے. کانا ناقصہ کا مطلب یہ کہ وہ اپنے مرفوع پر مکمل نہیں ہوتا. اس کے بعد جو مرفوع آتا ہے نا کان اللہ، اگر وہ فعل تام ہوتا تو ہر فعل تام اپنے فاعل پر یا اپنے مرفوع پر، اس کو کیونکہ ہم فاعل نہیں کہتے مرفوع کہتے، مکمل ہو جاتا ہے. چاہے وہ متعدی بھی ہو، ضروری نہیں آپ مفعول بھی ہی بتائیں. آپ کہیں ضربت من، نہ بتائیں جملہ مکمل ہے کہ نہیں، میں نے مارا، جملہ مکمل ہے. یحسن السکوت علیہ، اس پر آپ خاموشی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن آپ کانا ناقصہ پر خاموشی اختیار کر سکتے ہیں. آپ کہیں کانا حامد، اچھا کانا حامد کے بعد بتائیے، نہیں یحسن السکوت علیہ نہیں ہو سکتا. لیکن کانا تامہ کیا ہے؟ کانا تامہ ہے جس پر آپ خاموشی اختیار کر سکتے ہیں. تو وہ کانا کس معنی میں ہوتا ہے؟ ہونے کے معنی میں. کانا کا مطلب ہے وقع و تحقق و وجد. ما یکون ای ما یقع من نجوا، یکون کا کیا مطلب ہوگا پھر یہاں؟ نہیں ہوتا کوئی نجوا. جیسے وہ حدیث ہے کان اللہ ولم یکن شیء غیبہ، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو اشعریین کا وفد آیا تھا، انہوں نے آ کر آپ سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ جئناک نسألک عن اول هذا الامر، ہم آپ سے اس امر کی ابتدائی حالت کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں. یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ کائنات کا. اشعریین تھے لہذا ان کا سوال بھی اشاعرہ کے طریقے پر تھا، انہی کی اولاد میں سے اشعری ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کان اللہ. یہ کیا ہے کان اللہ؟ کانا تام، اللہ تھا اور کچھ نہ تھا. ولم یکن شیء غیرہ، اللہ تھا اور کچھ نہ تھا. یہ کانا تامہ ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہ کانا تامہ ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، تین آدمیوں کا نجوا واقع نہیں ہوتا. تین آدمیوں کا نجوا، سمجھیں گے؟ نجوا ثلاثۃ مرکب اضافی ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ او ای ثلاثۃ افراد، تین آدمیوں کا نجوا واقع نہیں ہوتا الا. جی نجوا اور ہمسن جو بولا جاتا ہے، ہمسن جو ہے نا وہ تو ایسے ہے فلا تسمعوا الا ہمسا، کہ جیسے لوگ گفتگو کر رہے ہیں، آپ یہاں سب بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں ہی کر رہے ہیں، لیکن خوف کی حالت اتنی ہے کہ آپ آواز بلند نہیں کر پا رہے. سرگوشی اور ہوتی ہے، اور جس کو ہم اپنے سلینگ میں کانا پھوسی کہتے ہیں وہ اور چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو سرگوشی کا مطلب ہے آپ آواز پست کر رہے ہیں، لیکن نجوا کا مطلب ہے کسی سے چھپا رہے ہیں.
ہمز کے اندر چھپانے کا مفہوم نہیں ہوتا. ہمز کے اندر کسی وجہ سے، اس پہ کوئی شخص سو رہا ہو، اس وجہ سے ہمز ہے. یا بادشاہ کے دربار میں آپ کھڑے ہیں اور بادشاہ کی ہیبت اور جلال اتنا ہے کہ آپ سے گفتگو ہو ہی نہیں رہی اور الفاظ نہیں نکل پا رہے، آواز ہی نہیں نکلتی. ہوتا ہے نا کہ دفعہ اس طرح. تو وہاں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا. تو آوازیں کیوں پست ہو جائیں گی وہ رحمان کے سامنے، تو آپ نہیں سنیں گے مگر ہمس. یعنی کیا ترجمہ ہوگا وہاں ہمس کا؟ ہلکی پھلکی آواز، ہمنگ وائس جو ہوتی ہے. جی نجوہ کو پر اسرار سرگوشی کا نجوہ کو پر اسرار سے شکر ہے مجھے یاد آ گیا. اس کا ہر جگہ علماء نے ترجمہ کیا مسارہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسارہ. مسارہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی سے کوئی بات سرًا کہنا. سارہ یعنی سارہ کا مطلب کیا ہے؟ ساررتہ ای ذکرت له سری وانا اخفی هذا السر عن غیری وهو موجود. یعنی مسارہ کیا ہے؟ اگر آپ بند کمرے میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں دو بندے، تو وہ نجوہ شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں کسی سے ایسا مخفی نہیں کیا جس میں وہ شخص جانے کہ میرے سے مخفی ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ ایسا جسچر دیں کہ میں کوئی شے مخفی کر رہا ہوں اور پھر کمرے میں جا کے بیٹھ جائیں، اچھا یہ بندہ آ گیا تو جو کمرے میں بیٹھ کے دروازہ بند کر لیا، اب چاہے بند کمرے میں بیٹھ کر ہی گفتگو ہو رہی ہے لیکن پھر بھی وہ کیا ہے؟ وہ نجوہ ہے، کیونکہ جسچر ایسا دے دیا ہے کہ میں تم سے چھپانا چاہتا ہوں. یہ ہے بات واضح. تو فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثه، 3 آدمیوں کا نجوہ واقع نہیں ہوتا الا هو رابعهم. یہ کہا علماء نے کہ یہ استثناء ہے من اعم الاحوال. یعنی کیا مطلب؟ یعنی استثناء مفرغ ہے نا، استثناء مفرغ جس میں مستثنی منہ نہیں ہوتا، تو اس میں ہم مستثنی منہ خود بخود مقدر کرتے ہیں. تو اکثر جو شے مقدر کی جاتی ہے وہ اعم الاحوال ہوتا ہے. کیا مطلب؟ ما يكون من نجوى ثلاثة في حال من الأحوال في زمن من الأزمان في مكان من الأماكن، جو بھی عام الاحوال میں سب شامل ہو جائے گا. في وقت من الأوقات، سمجھ آئی؟ الا یعنی ان سب احوال میں کیا ہوتا ہے؟ الا هو رابع، مگر یہ کہ وہ رابع ہوتا ہے، چوتھا ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی. اس کے بعد فرمایا ولا خمسۃ ای وما یکون من نجوا خمسۃ، یہی محذوف ہوگا، اس کا عطف اسی پر. اور 5 آدمیوں کا نجوا واقع نہیں ہوتا الا هو سادسهم ای فی حال من الاحوال، مگر یہ کہ خدا ان کا چھٹا ہوتا ہے. الا هو ولا ادنى من ذلك، یعنی ولا يقع من نجوا ادنى من ذلك ولا اکثر، اور نہ کوئی نجوہ واقع ہوتا ہے نہ اس سے ادنا. کس سے ادنا؟ 3 سے ادنا. ولا اکثر من ذلك، اور نہ 5 سے زیادہ. بات واضح. الا هو معهم، مگر یہ کہ خدا ان کے ساتھ ہے اینا ما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ. لیکن یہاں صرف ایک بحث یہ ہے جس کا کوئی شافی جواب موجود نہیں ہے میرے علم کے مطابق. ایک شافی جواب ہو سکتا ہے جو زیادہ تر کہ بھئی اللہ میاں نے 3 اور 5 ہی کا ذکر کیوں کیا. ایک مشہور جواب جو صحابہ سے اور کچھ روایات سے مروی ہے کہ جو امر واقعہ تھا نا، جو واقعہ ہوا تھا اس میں 2 واقعات ایسے تھے جس میں ایک جگہ 3 لوگ تھے، ایک جگہ 5 تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 اور 5 اس لیے ذکر کیا کہ یہ واقع ہوا تھا. دوسری رائے یہ ہے، اور یہ بڑی قوی محسوس ہوتی ہے، کہ بھئی 3 سے کم ہو 2 بھی کریں تو ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن امام راضی علیہ، اچھا یہ میں بھی وہ رائے نہیں بتا رہا، امام راضی فرماتے ہیں حقیقی نجوہ 3 میں ہوتا ہے، 2 میں نہیں ہوتا. 2 تو بیٹھ کے، لیکن مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں ہے کہ 2 ہوں گے تو ایک تیسرا حکم ہونا چاہیے. نہیں بس، اور کہتے ہیں پھر 4 ہوں گے تو جیسے 5واں حکم ہونا چاہیے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 3 متفق ہوں اور چوتھا حکم ہو جائے. یہ بھی تو ممکن ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی نجوہ اصل میں منیمم مقدار اس کی ہے ہی تھی. واللہ اعلم، اگر یہ بات لغتاً کوئی ثابت ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن جو انہوں نے وہاں بیان کیا ہے نا وہ اتنا قوی لگ نہیں رہا. جو قوی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی سب مرادیں کوئی نہ کوئی فگر تو نقل کرنی ہے نا. مطلب سوال تو اصل میں پیدا یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر 5 کی بجائے 6 کہہ دیتے یا 7 کہہ دیتے پھر سوال وہ وہیں کا وہیں رہتا کہ یہ 6 کیوں کہا، یہ 7 کیوں کہا. تو بس اللہ تعالیٰ چونکہ وطر کو پسند فرماتے ہیں، ان اللہ یحب الوطر و یحب الوطر، تو دونوں جگہ 3 اور 5 اس لیے کہتے ہیں. بس ما یکون من نجوا 3 الا هو
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم والله أعلم. امام حضرت تھانوی کیا فرماتے ہیں؟ اس سے لکھا ہے المعانی سے ملخصا تخصيص الثلاثة والخمسة بالذكر لأنه قصد أن يذكر ما جرت به العادة من أعداد أهل النجوى والجالسين في خلوة للشورى والمبتدئون لذلك إنما هم طائفة مجتبات من أولي الأحلام والنهى وأول عددهم الاثنان فصاعد إلى 5 إلى 6 إلى ما قضته الحال وحكم بالاستسواء فذكر عز وجل الثلاثة والخمسة وقال سبحانه ولا أدنى من ذلك فدل على الاثنين والأربع وقال تعالى ولا أكثر فدل على ما يلي هذا العدد ويقاربه ولما أوثرت الثلاثة جيء بالخمسة لتناسب الذكرين لتناسب الذکرین. لیکن شروع میں جو انہوں نے بات کی ہے نا حضرت تھانوی نے وہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ما جرت بہ العادت یعنی حکماء اور عقلاء جو ہیں وہ عموماً اسی طرح یعنی 3 آدمی ہوں گے تو یا پھر وہ 5 آدمی ہوں گے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے ادنا اکثر کہہ کے تمام عدد کی طرف اشارہ کر دیا لیکن چونکہ ما جرت بہ العادۃ للمخاطبین انہم کانوا یجتمعون اما ثلاثۃ و اما خمسۃ اس لیے. پھر آخر میں کیا بتایا؟ ہاں اور آخر میں یہ بھی ذکر کر دیا کہ اس میں جیسے وطر کی رعایت بھی ہو گئی. واللہ اعلم. اللہ بہتر جانتا. تو فرمایا کہ ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه پھر انہیں ان کے اعمال کی خبر قیامت کے دن دے دے گا. ان اللہ بكل شيء علیم. یہاں ایک بحث جو ہم سورہ حدید میں کر چکے ہیں وهو معكم اينما كنتم یہاں بھی جیسے آپ سلف کو پڑھیں یا ان تفاسیر کو جو سلف کے طریقے پر لکھی گئی ہیں جیسے ابن کثیر ان سب نے یہاں کہا کہ یہ معیت علمیہ ہے. تقریباً یہ کچھ لوگ اس کو اجماعی مسئلہ کہتے ہیں. عموماً متکلمین کے ہاں بھی اسی طرح ہے سلف کے ہاں بھی یہی تعبیر ملتی ہے. اس میں اگر اختلاف ہے تو وہ میں نے پچھلی دفعہ بتا دیا تھا کہ صوفیہ جو ہیں ان میں سے بہت سے گروہ یہ کہتے ہیں کہ معیت علمی تو ہے ہی ہے بلکہ معیت ذاتیہ بھی ہے اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم معیت ذاتیہ کو مکانی اور زمانی نہیں مانتے. اب وہ ذرا غیر مفہوم سی ایک کیفیت ہے لیکن ممکن تو ہے. خدا کے بارے میں بہت سی چیزیں غیر مفہوم تو ہوتی غیر معقول نہیں ہوتی. ممکن ہے وہ بھی لیکن زیادہ قوی بات یہ ہے کہ سلف کی تفسیر پر آ جائے اور وہ کیا ہے وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا بِصِفَةِ الْعِلْمِ. اس لیے کہ آپ دیکھیں شروع بات کہاں سے ہوئی ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. صفت کہاں سے آیت کہاں سے شروع ہوئی أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ اور ختم بات کہاں ہو رہی ہے إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ معیت دونوں طرف سے بریکٹڈ ہے یعنی علمی معیت مراد ہے نہ کہ معیت ذاتیہ. لیکن چونکہ اللہ کی ذات کی حقیقت ہم نہیں جانتے تو معیت علمیہ کا اس بات کرتے ہوئے اگر کوئی معیت ذاتیہ پر اصرار کرے اور کوئی برے لوازم نہ مانے تو پھر ہم زیادہ یہی کہیں گے کہ اس کی گنجائش موجود ہے. واللہ اعلم. اس کا انکار کرنا مشکل ہو جائے گا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى. اور ویسے بھی صوفیہ کے ہاں جو وحدت الوجود کا تصور ہے اس میں مطلب اس میں کوئی مسئلہ نہیں رہتا معیت ذاتی میں یعنی حقیقتاً چونکہ خارج میں کوئی شے موجود ہے ہی نہیں وہ خدا ہی خدا ہے اس میں. یہ سب تو اعتباریات ہیں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو حقیقی وجود ہے ہی. تو بہرحال أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ. یہ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ پر ہم نے کل کچھ گفتگو کی تھی کہ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جنہیں نجوہ سے منع کر دیا گیا تھا پھر وہ اعادہ کرتے ہیں اس کا جس سے انہیں روکا گیا. ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا أَيْ إِلَى مَا نُهُوا عَنْهُ. یہاں بالکل جیسے اپنے حقیقی معنی میں کل ہم نے حضرت تھانوی کو دیکھا وہ فرماتے ہیں کہ اعادہ الی الشیء کبھی تکرار کے لیے ہو سکتا ہے کبھی تدارک کے لیے ہو سکتا ہے. تو پہلے تدارک کے لیے تھا یہاں کس کے لیے ہے تکرار کے لیے یعنی ثم یعودون لما نہوا عنہ روکے جانے کے باوجود اس کا اعادہ کرتے ہیں اس کی تکرار کرتے ہیں. کیا فرمایا جی جی قال بعض السلف في قوله عز وجل رابعهم وسادسهم ومعهم إن المراد به كونه تعالى كذلك بحسب العلم مع أنه الذي لا يعود
لا يؤولون ہاں یؤولون لا يؤولون وكأنهم لم يعدوا ذلك تأويلا لغاية وصوله واقتفائه بما يدل عليه دلالة لا خفاء فيها ويعلم من هذا أن ما شاء من أن السلف لا يؤولون ليس على إطلاق. یہ بالکل درست انہوں نے فرمایا، اس لیے کہ متکلمین جیسے جب کہتے ہیں نا، ابھی میں عرض کرتا ہوں انہوں نے کیا فرمایا، متکلمین یہ کہتے ہیں کہ بھئی سلف سے بھی تعبیر ثابت ہے، کیونکہ کچھ حضرات ایسے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ بھئی سلف سے تعبیر ثابت نہیں ہے، تو وہ جیسے اس آیت کی بھی مثال دیتے ہیں، اگرچہ اس کے سوا بھی مثالیں سلف سے تعبیر میں مروی ہیں، لیکن حضرت تھانوی کیا یہاں فرما رہے ہیں؟ حضرت تھانوی یہ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ مشہور سلف سے یہ ہے انہم لا یؤولون کہ بھئی وہ تعبیر نہیں کرتے، لیکن یہاں ان سے یہ ہر جگہ مروی ہے کہ یہ مائیت علمیہ ہے، تو کیا یہ تعبیر نہیں؟ سوال یہ انہوں نے پیدا کیا، تعبیر تو لگ رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں فرما رہا کہ انا معہم بصفت العلم، بلکہ اللہ نے تو فرمایا ہے میں ان کے ساتھ ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شاید یہ تعبیر، سلف اس کو تعبیر اس لیے شمار نہیں کرتے کہ یہ تو بالکل ظاہر اور باہر سی بات ہے، جیسے ہم نے کہا نا کہ بھئی بیان ہی صفت علم کا ہو رہا ہے، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماء، تو چونکہ یہ تعبیر اتنی ظاہر و باہر ہے کہ گویا وہ اس کو تعبیر کی قبیل میں شمار نہیں کرتے۔ یہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا یہاں پوائنٹ ہے جو وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن متکلمین کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تعبیر کی قسم میں سے ہے، کیونکہ جس کو وہ تعبیر کہتے ہیں نا متکلمین، وہ کہتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ظاہر و باہر ہوتی ہے، یعنی وہ جیسے ہم نے الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش کے بارے میں دیکھا، واقعتاً اگر آپ متکلمین کے طریقے پر سیاق و سباق سب چیزوں کو پیش نظر رکھ کے دیکھیں تو وہاں وہ معنی مراد نہیں لیا جا سکتا جس پر اصرار کچھ حضرات کرتے ہیں، وہاں بھی ان کے خیال میں کیا ہوتا ہے، تعبیر بڑی ظاہر سی ہے اور واقعی لگتا بھی یہی ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کہے گا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ میں جہتاً اوپر ہوں، کسی کو نہیں سمجھ میں آئے گا، عربوں کو بھی نہیں آتا، سمجھیں؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا قرآن مجید میں انا فوق عبادی، یہاں بھی آئے گا کہ یہ صفت کے ساتھ آئے گا نا، تو قہر فوق ہی ہوتا ہے، قہر کے اندر تو صفت علو کی ہوتی ہے، قہر کے اندر تو صفت غلبے کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال لیکن حضرت تھانوی علیہ الرحمہ بھی جیسے فرما رہے ہیں کہ سلف عموماً تعبیر نہیں کرتے، لیکن یہاں وہ بھی تعبیر کر رہے ہیں، اس لیے کہ تعبیر بہت ہی ظاہر و باہر ہے، لیکن بہرحال اس میں دلیل ہے علی اثبات التأویل، دلیل اس کے اندر پھر بھی پائی جائے گی کس کی؟ علی اثبات التأویل۔ تو فرمایا کہ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون، لیکن اس کی دوسری قرأت بھی ہے وَيَنْتَجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو انتجا کس سے ہو جائے گا؟ ذیشان اشرف صاحب آپ بتائیے انتجا کس باب سے؟ ہاں نہیں ہے نا، اسی بھی پوچھا تھا، افتعال سے، اگر نون کی وجہ سے اتنا ظاہر ہوتا تو میں پوچھتا کیسے؟ نجوہ ہے نا، نون اس کے حروف اصلیہ میں شامل ہو گیا، تو افتعال ہے انتجا، تو يَنْتَجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ہاں باب افتعال ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی ایکسیپشن ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ہو باب انفعال، یعنی اگر فا کلمہ جیسے باب انفعال میں تا ہو بالفرق، لیکن ہوتا نہیں ہے، ہاں ادغام ہو جائے گا، نہیں یعنی انفعال میں اگر فا کلمہ جو ہے وہ تا ہو، پتہ نہیں ایسا کوئی انفعال ہے کہ اللہ اعلم۔ ثم یعودون لما ویتناجون، ہماری قرأت کیا ہے؟ ویتناجون، اور وہ تناجی کرتے ہیں بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے اس میں گناہ اور زیادتی کے ساتھ؟ گناہ کا تعلق جیسے حقوق اللہ سے ہے، یعنی ویسے گناہ کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہوتا ہے، لیکن جب یہاں بالاسم والعدوان کہہ دیا تو اسم کا تعلق حقوق اللہ سے ہو گیا، عدوان سمجھ میں نہیں آتا جب تک جیسے کوئی آبجیکٹ نہ ہو عدوان کا، تو گویا جو تناجی کریں گے وہ تناجی کبھی یہ ہوگی اللہ کی معصیت کی، اور کبھی تناجی کیا ہوگی؟ مسلمانوں کے خلاف، یا ان کے دلوں کو غمگین کرنے کے لیے، ان کو ستانے کے لیے۔ تو فرمایا وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، تو یہ کون سا عطف ہوگا پھر؟ یعنی الاسم کے اوپر اگر اس کا عطف ہے تو یہ عطف الخاص علی العام ہے، اور پھر عطف الخاص علی العام اس لیے ہے تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ معصیت الرسول خاص طور پہ۔
تو فرمایا کہ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جب آپ کو کے پاس آتے ہیں تو آپ کو وہ زندگی کی دعا دیتے ہیں۔ حیاک اللہ اصل میں کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ آپ کو زندہ رکھے۔ تو حیاک اللہ زندگی کی دعا ہے۔ ہمارے ہاں جو زندگی کی دعا کا طریقہ ہے وہ السلام علیکم، جیسے عرب ابھی بھی کئی دفعہ کہتے ہیں حیاک اللہ، حیاک اللہ و بیاک۔ تو بلکہ عربوں کے ہاں یہ بہت مسئلہ ہے کہ وہ جیسے السلام علیکم ان کے ہاں بہت کم ہوتا ہے، بہت سے جیسے مصریوں کے ہاں، اور مطلب وہ کہیں گے صباح الخیر، مساء الخیر، صباح النور، صباح الورد، جو بھی وہ لفظ بولتے ہیں، یہ حیاک اللہ، مرحبا، السلام علیکم نہیں۔ تو حیا یہاں جب کہا نا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ، تو مراد ہے صحیح روایت کے مطابق حضرت عائشہ کی کہ جب یہود آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم والعیاذ باللہ۔ تو حضرت عائشہ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا وعلیکم السلام ولعنۃ اللہ، وقت نہیں کیا کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ ان اللہ لا يحب الفحش والتفحش، اے عائشہ اللہ کو زبان اس طرح کی اچھی نہیں لگتی۔ تو انہوں نے کیا کہا سیدہ عائشہ نے، یا رسول اللہ الم تسمع ما قالوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا السلام علیکم۔ تو آپ نے فرمایا اما سمعت ما قلت، تم نے یہ نہیں سنا جو میں نے کہا تھا؟ تو میں نے کہا تھا وعلیکم، اور ان اللہ سیستجیب لی ولا یستجیب لهم، اللہ میری دعا تو قبول کرے گا ان کے لیے، ان کے خلاف یعنی ان کی دعا میرے حق میں تو قبول نہیں ہوگی۔ تو میں نے جب کہہ دیا وعلیکم تو وہ موت انہی پر پڑے گی، وہ لعنت انہی پر پڑے گی۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، یعنی ایسا سلام آپ کو دیتے ہیں جو سلام اللہ نے آپ کو نہیں دیا، یعنی کیا مطلب جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر نہیں کیا۔ اور پھر اپنے دل میں بڑا فخری انداز میں کہتے ہیں وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، یعنی اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے جا کر ان کو ایسی گستاخی کی بات کہہ دی ہے اور پھر بھی ہمیں کچھ نہیں ہوا، تو اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو ہمیں ہم پر فوری عذاب نازل ہو جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسبهم جہنم، یعنی کہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی رسول کی گستاخی کرے گا اگلے ہی لمحے وہ مارا جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہے، دنیا میں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے لوگ مسلمان ہو گئے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنی مہلت دی کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر گستاخی کرنے والے لوگ جو مباح الدم ہو چکے تھے ان میں بھی لوگ مسلمان ہو گئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف پہنچانے والے لوگ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ جب آپ نے فرمایا تھا کیف یفلح قوم خضبوا وجہ نبیہم بالدم، غزوہ احد کے موقع پر، تو جو حضرات 3 حضرات تھے جو مسلمانوں کی وقتی ہزیمت کا سبب بنے، سیدنا عمر بن العاص، سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا اکرمہ ابن ابی جہل، یہ 3 حضرات تھے جو گھوڑوں پر تھے، جو دستوں کے اوپر، تینوں حضرات جو ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ تو لہذا یہ سمجھنا کہ نبی کی گستاخی اگر کی ہے تو فوری طور پر اللہ کی پکڑ آنی چاہیے، استدلال درست نہیں، سمجھداری ہے، کیونکہ ان کا استدلال تھا نا، تو اس کا جواب تو دینا چاہیے۔ لولا یعذبنا اللہ بما سیعذبکم اللہ بما تقولون، یہ تو ہوگا لیکن اب جب کب ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں ظاہری بات ہے، ایک تو یہی ہے نا، وہ جو حضرت عثمان کے بھائی تھے، کیا نام تھا، اور شریف بھائی عبداللہ ابن ابی سرح، عبداللہ ابن ابی سرح، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ مرتد بھی ہو گیا تھا، جا کے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافی الٹی سیدھی باتیں پھیلائیں انہوں نے، مدینہ میں موجود تھے، مرتد ہو کے مکہ چلے گئے۔ عبداللہ ابن ابی سرح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر 1-2 خواتین تھیں، اکرمہ ابن ابی جہل کے بارے میں، ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اور عبداللہ ابن ابی سرح کہ جہاں بھی نظر آئے قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت عثمان کے یہ ماں شریک بھائی تھے، تو حضرت عثمان ان کو لے کر آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کہ یہ آ گئے ہیں اور یہ توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے التفات نہیں فرمایا، 3 دفعہ ایسا ہوا
حضرت اللہ کے رسول نے التفات نہیں فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت لے لی چوتھی دفعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں التفات نہیں کر رہا تھا تو تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر اس کو قتل کیوں نہیں کر دیا اس نے؟ جب میں قتل کرنے کا فتویٰ اور فیصلہ صادر کر چکا ہوں تو کیوں نہیں قتل کیا گیا اس کو؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ لو اشرت الینا، یعنی آپ اشارتاً کہہ دیتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا فرمایا؟ لا ينبغي لنبي ان يكون خائن العين. نبی آنکھوں کے اشاروں سے اس طرح کچھ نہیں کہتا. نبی نے پہلے کہ لیکن بعد میں علماء کہتے ہیں حسن اسلام عبداللہ ابن ابی سلمہ، اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے وہ تھے رضائی بھائی تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا. کئی دفعہ وہ واپس آئے اور کافی انہوں نے مخالفت کی. وہ بھی فتح مکہ کے بعد ہاں جو شاعر تھے یہ والے قصیدہ کاظم میں زہیر، ہاں وہ بھی اسی طریقے سے گستاخی کرتے، انہوں نے گستاخی میں اشعار کہے ہوئے تھے. تو لہذا وہ تو فقہا کا اپنا ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ وہ گستاخوں کو معاف کر سکتے ہیں. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ استدلال درست نہیں ہے نا. یہ استدلال کیا لولا يعذبنا الله بما نقول، یہ استدلال درست نہ ہو. اس لیے بعض بزرگوں نے کہا کہ جیسے جو جھوٹا 2 نمبر تصوف ہے نا ایک، جس میں انسان جو ہے وہ خام خواہ زوم اور گمان میں رہتا ہے، اس میں اسی طرح کے تصورات پیدا ہو جاتے ہیں. وہ تصورات یہودیانہ تصورات ہیں. وہ کیا ہے؟ میری گستاخی کی ہے سر، یا میرے شیخ کی گستاخی کی ہے، یا فلاں کی گستاخی کر لی تو بچے گا نہیں اس کا. تو اور پھر حیرت بھی ہوتی ہے کہ میری گستاخی کی تھی 10 دن گزر گئے اور ابھی تک یہ زندہ اور سب ٹھیک ٹھاک چل پھر رہا ہے، یہ کیسے ہوا؟ نہیں، تصورات آتے ہیں اس طرح کے. میں تو تہجد گزار آدمی ہوں، میں تو ایسا آدمی ہوں، اور میری گستاخی کرے گا تو چاہے دل تھوڑا سا منتظر رہتا ہے کہ اب دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اس نے میرے ساتھ جو کیا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ وہاں بھی نہیں بنایا. کجا یہ کہ کوئی اللہ کا ولی ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے بارے میں تصور کر ہی نہیں سکتا ویسے، لیکن پھر وہ ولی نہیں ہوگا، وہ کچھ اور ہی ہوگا. لیکن اس کا کوئی معتقد بھی یہ تصور نہ کرے کہ اس نے چونکہ فلاں شیخ کی گستاخی کر لی ہے اور فلاں شیخ کی گستاخی کی ہے اور وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں تو یقیناً یہ سوء خاتمہ کا شکار ہوگا. کیوں نہیں؟ یہ ہے، میں ایسی کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، میں نام لے کے بتا سکتا ہوں جن کے بارے میں کہا کہ کوئی فلاں شیخ کی اگر گستاخی کی جائے تو آدمی سوء خاتمہ کا شکار ہوتا ہے. صوفیوں میں بڑے بڑے جو شیوخ ہیں ان میں کیسے پتہ چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سوء خاتمہ کا شکار کو جائیے کہ کوئی اور شیخ ہو کہ جس کی دشمنی کو اللہ کی دشمنی سمجھا جائے، جس کی دشمنی کو بھائی جو کسی ولی سے دشمنی کرے گا اس وجہ سے مانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، وہ تو واقعی خطرناک جگہ پر ہے. لیکن کیا کسی ولی سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے؟ کیا کسی کی ولایت بعد میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بعد کسی قطعی دلیل سے ثابت ہو سکتی؟ ضنی رہے گی کہ میں اگر بالفرض کو ولی بھی نہ مانوں تب بھی کوئی میرے دین پہ فرق پڑے گا. کو جائے کہ کہا جائے کہ من عادی لی ولی، تو فلاں شخص سے آپ نے جو اختلاف کر لیا اور ان کو مرتد قرار دے دیا، اس نے اپنے علمی دلائل کی وجہ سے مرتد کہا ہے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم من عادی لی ولی، کیونکہ من عادی لی ولی فقط آذنتہ بالحرب، مجتہد فی امور میں تو ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ لہٰذا یہ سب استدلال غلط ہے. تو لولا یعذبنا اللہ بما نقول، ہاں عذاب آئے گا نبی کی مخالفت پر. اگر تم مر گئے تو کب آئے گا؟ لیکن حسبہم جہنم، دنیا میں ضروری نہیں ہے اللہ کا قاعدہ کہ عذاب آ جائے. آ بھی جائے تو آ جائے، نہیں ہے تو نہیں آئے گا. لیکن ایک جگہ جہاں آنا ہی آنا ہے، اگر نبی کی گستاخی اور ایمان لائے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر. بات واضح؟ یا ایھا الذین آمنوا، حسبہم، حسب اصل مصدر ہے نا، یعنی کافیہم. حسبہم کا مطلب کیا ہے؟ کافیہم، یکفیہم، کافی ہے ان کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، یعنی گویا تناجی کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل یہ ممنوع کرا دیا جائے. لہٰذا یہ نہیں کہا کہ ان تناجیتم، بلکہ کیا کہا؟ اذا تناجیتم. اچھا جب تم تناجی کرو تو کیا کرو؟ فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول. یہ 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ معصیت الرسول کی بات ہو رہی ہے. معصیت الرسول، اور یہ ذہن میں رکھیے،
یہ نہیں کہ آپ رسول کی جگہ ہر دوسرے شخص کو جو اپنے خیال میں اس منصب پر فائز ہو گیا ہے اس کو بھی وہیں فائز کر دیں. معصیت الرسول. وَإِذَا جَاءَ وَتَنَاجَوْا فعل امر ہے تو تناجی کیا کرو بالبر والتقوی. اگر کرنی ہے تو بالبر والتقوی، تقوی اور نیکی کے کام. لیکن اس میں وہی مشہور آیت ذہن میں رکھنی چاہیے جو کئی دفعہ میں نے ابھی پڑھی ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح، کیونکہ عموماً نجوہ ہوتا ہے لافساد ما بین الناس، تو کہا او اصلاح بین الناس، تو اصلاح کے لیے اگر نجوہ ہو تو بڑی اچھی بات. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون انما النجوى من الشیطان. یہ نجوہ اصل میں شیطان کی طرف سے ہے. تو کیا مطلب انما النجوى من الشیطان؟ اب یہاں ان نجوہ سے کون سا مراد ہے نجوہ؟ ان نجوہ میں الف لام کون سا ہے؟ الف لام للعہد الذکری ہے، یعنی خارجی، یعنی پہلے ایک خاص قسم کے نجوہ کا ذکر ہوا ہے. وہ کون سا نجوہ ہے؟ بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول. تو ان نجوہ سے مراد وہ نجوہ ہے، اور البر والتقوی نکل جائے گا اس میں سے، کیونکہ وہ لیس من الشیطان، وہ شیطان کی طرف سے نہیں. تو انما النجوى المذمومہ من الشیطان. من الشیطان سے کیا مراد ہے؟ من وساوس الشیطان، شیطان کے وسوسوں سے ہے. یہ شیطان نہیں کر رہا، شیطان کے اکسانے پر ہے. کیوں ہے؟ تاکہ یہ شیطان کیا کرے؟ لیحزن الذین آمنوا، اہل ایمان کو غمگین کرے. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ کئی دفعہ ایک شخص ہے جس کے کوئی رشتہ دار سفر پہ گئے ہیں تو اسی کو دیکھ دیکھ کے یوں باتیں کر رہے ہیں، وہ پریشان ہے کہ کوئی رشتہ داروں کے متعلق کوئی خبر آئی ہے جو بیٹا غزوے پہ گیا تھا، کیا ہے یہ جو باتیں کر رہے ہیں. تو لیحزن الذین آمنوا. اور فرمایا ولیس بضارہم شیئا. ضارہم میں یہ جو ضار ہے اسم الفاعل، یہ ہوا اس کے اندر بھی مستتر ہوتا ہے کیونکہ اس کی طرف جا رہا ہے شیطان کی طرف، نجوہ کی طرف نہیں. یعنی شیطان کی طرف سے نجوہ ہے، اور شیطان انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. یہ استثناء کیا ہے؟ علماء نے کہا یہ استثناء اصلاً استثناء منقطع ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ شیطان تکلیف نہیں پہنچائے گا، ہاں شیطان تکلیف پہنچا دے گا اللہ کے حکم سے، اصلاً یہ مراد نہیں ہے. شیطان کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا الا ہاں ولکن یقع الضر باذن اللہ، لیکن جو تکلیف آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تو آپ دیکھیں عموماً نجوہ میں اور یہ خسر پسر اور اس طرح کی باتوں میں عموماً کیا ہوتا ہے؟ مطلب پتہ نہیں میرے خلاف کیا باتیں ہو رہی ہیں، میرے خلاف کیا سازش چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو کہا توکل کرو صلی اللہ علیہ وسلم، ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. صدق اللہ العظیم. سورہ المؤمنون بھی پڑھیں. شیطان کو گالی نہیں دے سکتے؟ کون سی روایت میں آیا؟ اچھا واللہ عالم، میرے علم میں گھوڑا بھی لگ گیا تھا تو شاید وہ جو آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا شیطان کو. اچھا یہ خاص سیاق میں تھا میرا خیال ہے. ویسے تو شیطان پر آپ لعنت تو بھیج سکتے ہیں، لعنت ایک قسم کی گالی ہی ہوتی ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علیہ. لیکن یہ پوچھ لیجیے گا، مجھے صحیح معلوم نہیں.